امتیاز ہے جو باعث سرف انسانی ہے، یہی وہ افتخار ہے جو معراج ربانی ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کے قلوب و اذہان روشن ہوئے، یہی وہ صفات تھی کہ جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا۔ علم ہی انسان کو اصل زندگی کا فہم دیتا ہے اور کائنات کے اسرار سے پردہ ہٹا کر مقصد حیات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے تو بڑے بڑے دانا اور دانشوروں نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی فکر اقرا تعلیم کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کر رہی ہے، تو دوسرے طرف میرے نبی کی دعا ربی زدنی علما علم کی اہمیت و افادیت کے موتی بھی کہہ رہی ہے۔ معزز سامعین، علم کی اہمیت و افادیت کے کانسیپٹ کو اور بہتر سمجھنے کے لیے آئیے پلٹتے ہیں ماضی کے اوراق اور نظر ڈالتے ہیں 17 رمضان سن 2 ہجری عظیم الشان مارکہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو یہ منادی دے دی جاتی ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے عوض میں رہائی کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ نہ مال و دولت نہ ہیرے جواہر اس علم کے آگے ٹھہر سکے ہیں۔ یہ ہے علم کی شان۔ اسی علم کی بدولت آج کا انسان چاند پر اپنی فتح یابی کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ اسی علم کی بدولت دوریاں غربتوں میں بدل چکی ہیں۔ آج ہم اسی علم کی بدولت وسیع عریض صحراؤں کو گلزار بنا سکتے ہیں، پہاڑوں سے راستہ نکال سکتے ہیں، سمندروں پر پول باندھ سکتے ہیں، ہواؤں پر قابو پا سکتے ہیں، فضاؤں میں پرواز کر سکتے ہیں، سمندروں اور زمینوں کے سینوں کو چھین کر معنیات کے خزانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ علم نے بزم جہاں میں کیا سے کیا رنگ بھر دیے، علم نے بزم جہاں میں کیا سے کیا رنگ بھر دیے، علم نے قطرے اٹھائے اور دریا کر دیے۔ معزز سامعین، آج ہم ماضی اور حال کی کامیاب شخصیتوں کے فہرست پر نظر دوڑائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے علم ہی کے ذریعے اپنے قلوب و اذہان روشن و منور کر کے اپنی صلاحیتوں کے ظہور دکھائے تھے۔ اسی علم کی بدولت محمد غزالی امام غزالی بنے، اسی علم کی بدولت احمد رضا اعلیٰ حضرت بنے، اسی علم کی بدولت محمد اقبال علامہ اقبال بنے، اسی علم نے آئنسٹائن کو جدید فزکس کا سرتاج بنایا اور اسی علم کی بدولت ڈاکٹر کلام کو میزائل مین کا تمغہ عطا کیا۔ اسی علمی طاقت و قوت کے بدولت یہ لوگ کمال عروج کو پہنچے تھے۔ آج کی اس دور جدید میں جن قوموں نے علم کو ترقی کی راہوں کا بنیادی ہتھیار جان کر استعمال کیا، تو آج دنیا کی معیشت، سیاست اور میڈیا جیسے طاقتور ادارے پر بھی انہی قوموں کی بالادستی و حکمرانی نظر آئی، اور جو قومیں علمی راہوں سے بھٹکی وہ اغیار کے درباروں میں دیکھ مانگتی نظر آئی۔ آج ہمارا درخشندہ اور تابناک ماضی ہمارے مرجھائے ہوئے حوصلوں کو نئی خواب اور نئی امنگیں دے رہا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے روشن خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہو تو تم علمی راہوں کے مسافر بن جاؤ اور علم سے اپنے قلوب و اذہان جگمگا دو۔ انشاءاللہ تاریکیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، کامیابیاں و کامرانیاں تمہارا مقدر ہوگی، اور پھر سے دنیا کی امامت و قیادت تمہارے سر ہوگی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کس سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدر جیو کا ہم بھی اسی علم کی صحراؤں کے مسافر ہیں اور اسی علم کی طلب میں نکلے ہیں، اور آج اس علم اور ہمارے استاد کی دعاؤں کے بدولت اس اسٹیج پر پہنچے ہیں۔ مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے حصول علم کے شوق اور ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس اسکول کا نام تا قیامت قائم رکھے۔ آمین۔